تنہائی ہڈیوں کو بسیدہ کرتی ہے اور فارغ ذہن شیطان کا کارخانہ ہے، لیکن گفتگو خدا کے الہام کو آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان، اور اس امید اور بھروسے کے ساتھ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک نیا سلسلہ کلام شروع کیا تھا، اور اس کا موضوع، عنوان اور ٹاپک تھا گفتگو جستجو، یعنی گفتگو ایسی ہو جس کے اندر ہمیں مور جاننے کے لیے اور جاننے کے لیے جستجو پیدا ہو۔ تو ہم نے ایک بہت ہی بڑی ہستی کا ذکر کیا تھا، عظیم القدوس ذات جو ہے اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، جو کہ بہت بڑے کمالات معجزات کی مالک اور حامل ہے۔ جناب حضور سیدنا المسیح کی ایک گفتگو کے اندر جستجو کا ذکر کیا، اور پھر ایک گاؤں تک وہ نجات اور وہ برکت ان تک پہنچی۔ لیکن آج آپ کو پتہ ہے بہنوں بھائیوں کہ ہم گفتگو جستجو میں ایک نئی بات آپ کے لیے لا رہے ہیں، اور بات نہیں ہوگی کچھ، لیکن جس ہستی کا، جس شخصیت کا میں ذکر کروں گا، اس کا آپ کو کم و بیش پتہ ہوگا کہ وہ کون ہے۔ چلو میں بغیر وقت ضائع کیے، بغیر، چونکہ میرا ایمان ہے کہ بڑے بچے بزرگ، مسلم بہن بھائی، کرسچن بہن بھائی، مسیحی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، تو ہم وقت کو جو ہے وہ زیادہ یوز کریں گے آج کی گفتگو میں۔ میں بندے کا نام بتا دیتا ہوں جس کے متعلق آج گفتگو میں ہم نے جستجو کی طرف جانا ہے۔ ان کا نام ہے جناب حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو انگلش میں کنگ ڈیوڈ بھی بولتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے یہ نام سنا ہوگا تو آپ نے فوری مجھے پتا جواب دینا، وہ جی ہم نے تو نام سنا ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، وہ نبی تھے، پیغمبر تھے۔ تو بات نہیں ہے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میں آپ کے ہاں آپ کی ٹیبل پہ چائے پی رہا ہوتا، ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوتا، تو شاید پھر میں آپ کو یہ بھی تھوڑا انکریج کرتا کہ چلو ٹھیک ہے بھی، اگر آپ کو پتہ ہے تو جو میں بات کرنے والا نا گفتگو وہ ذرا بتائیے۔ تو یہ میں ایڈوانس میں بتاتا ہوں، کبھی موقع ملے گا یقیناً آپ دعا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان مل جاتا ہے ان پرسن بھی، لیکن میں نے وہ مقابلہ جیت جانا تھا، کیونکہ جو بات میں کرنے لگا اس کو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن بندے کے متعلق آپ کو پتہ ضرور ہوگا جیسے ہی میں نے نام لیا ہے۔ تو پچھلی دفعہ جو گفتگو جستجو تھی وہ ہم نے تورات شریف، انجیل شریف سے، بائبل مقدس سے اس کو شروع کیا تھا، لیکن آج کی جو گفتگو جستجو ہے وہ ہم قرآن شریف سے شروع کریں گے، اور پھر ہم جب آگے بڑھیں گے تو ابھی بھی آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ تو ونر میں ہوں، لیکن چلو کبھی آپ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے، لیکن یہ گفتگو جستجو سلسلہ جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ تو آئیے ہم قرآن شریف کی طرف چلتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ گفتگو ہے کیا، اور اس شخصیت جناب داؤد کے متعلق قرآن شریف میں کیا لکھا ہے، پھر ہم اس کو کیسے آگے جو ہے وہ لے کر چلیں گے۔ تو یہ سورہ سواد ہے قرآن کے اندر، جیسے ہم سواد اور زواد لکھتے ہیں اردو الفابیٹ میں، حروف تہجی میں، تو سواد جو ہے اس سورت کا نام ہے، اور اس کا نمبر ہے 38، 38ویں جو ہے وہ سورت ہے، اور اس کی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 22 سے میں آپ کے ساتھ یہ بات شروع کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 22، 38:22 سے ترجمہ سن لیجیے۔ لکھا ہے کہ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، یہ مقدمے کی بات ہے، کوئی یہ جھگڑا تھا، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمیں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کرنا، اور ہم کو جو سیدھا راستہ نا وہ دکھائیں۔ اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی مقدمے کی واردات شروع ہو رہی ہے کہ یہ میرا ایک بھائی ہے، اور اس کے ہاں 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑی زبردستی سٹوری شروع ہو رہی ہے کہ بیڑوں کی بات آ گئی ہے، اور پھر دمبیوں کی بات آ گئی ہے،
تو دلچسپی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو بچے سن رہے ہیں نا وہ بڑے دلچسپی لیں گے، نوجوان بھی، کہ یہ یار کیا بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام تو بڑے بادشاہ تھے، تو یہ دمبیوں کی بات ہے۔ لیکن یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور پھر جناب آپ اسی گفتگو میں جستجو کی طرف جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس کے پاس 99 تھیں، میرے پاس جو ہے وہ ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کے پاس ایک تھی نا، وہ 99 والا کہتا، 99 والا، کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی بھی کرتا ہے، کہتا ہے یہ تھوڑا سا زور زمائی بھی کرتا ہے کہ لا مجھے وہ بھی دے دے۔ انہوں نے کہا جو جو تیری دمبی مانگتا ہے نا، داؤد نے کہا، انہوں نے کہا یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے۔ اور میں اس مقام تک ابھی میں نے کہانی شروع کی ہے، پر اگر میں چیلنج آپ کو کر دوں اپنے دوستوں کو، کیونکہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام ہے، تو ابھی بھی آپ بہت سارے نہیں، یہ نہیں میں کہتا سارے، بس بہت ساروں کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک یہ تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی، پھر اور جھک کر وہ گر پڑے اور وہ رونا شروع ہو گئے، خدا کی طرف رجوع لائے تو ہم نے ان کو بخش دیا، بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اب یہ ہے جناب من وہ ساری جو ہے نا وہ سٹوری، گفتگو جس کو جو ہوئی ہے، اب پتہ نہیں چل رہا، جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا یہاں تو یہ لکھا جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون بندے تھے، کیا دور تھا، اور کیا گفتگو ہوئی۔ یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے اس لیے سنا دی ہے کہ آپ کے اندر جستجو پیدا ہو کہ اچھا جی پھر وہ فیصلہ کیا ہوا تھا، تو یہ چکر کیا تھا، اور اس کا پس منظر کیا تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب اتنی بات تو میں نے پڑھ کے سنا دی، لیکن تھوڑا سا اور بھی سن لیجئے۔ لکھا ہے اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کر، اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی، اور جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا تھا۔ یہ ہے جناب جی پوری بات جو ہے وہ میں نے کی آپ کے ساتھ سٹوری، لیکن ابھی بھی میرا ایمان ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ پھر اس کا ہوا کیا۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، گفتگو جستجو کو مد نظر رکھیے گا، اس کے متعلق اس میں کا حل بھی ہے کہ جب پتہ نہ چلے کہ بھی کون آئے تھے داؤد کے پاس، وہ آئے کیوں تھے، پھر ہوا کیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ داؤد جو ہے خود بھی گڑ گڑا کے رونے پر لگ پہ، وہ گر گئے، سجدہ کر لیا، معافی مانگی، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر کہا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ ظالم ہیں، اور انصاف کیا کر، اپنے دل کی خواہشوں کی پیروی نہ کیا کر۔ تو لگتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات ہے لیکن پوری نہیں سمجھ میں آ رہی۔ لیکن اس صورت میں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ اس صورت میں ایک اور آیت کا حوالہ دے کے پھر میں نے آپ کو تورات شریف کی طرف لے جانا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ قرآن شریف کے اندر ایک صورت ہے، اس کو کہتے ہیں یونس، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا تو نام آپ نے سنا ہے نا، اور ان کا قصہ بھی بہت مشہور ہے جی۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر وہاں کافی دن رہے، پھر خدا کی ذات نے ان کو رہائی دی۔ تو اس 10 سورہ میں، سورہ یونس کی 94 ورس میں ایک بات لکھی ہے کہ جب ایسا ہو پتہ نہ چلے، تو لکھا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو، تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو جا کر۔ پتہ نہ چلے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اب یہ بات ہے جو ہم واپس آ رہے ہیں سواد پر، کہ یہاں تو بھائی مجھے تو نہیں پتا چل رہا، اور اگر کوئی مسلمان بہن بھائی بھی اس وقت سن رہا ہے، پروگرام کو دیکھ رہا ہے، تو وہ ذرا گیس کر کے بتائے کہ یہ دمبیاں کیا تھیں 99، پھر وہ جو جس کے پاس ایک تھی وہ 99 والا کہتا ہے مجھے بھی دے دے۔ تو اچھا یہ مقدمہ تو داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اور داؤد علیہ السلام نے خود بھی کہا یار وہ بڑا ظالم ہے، جو 99 تو خود موجود ہے، گلہ بھرا پھر ایک بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی مطلب کیا ہے کہ وہ گر پڑے، وہ رو رہے تھے، پھر انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کر دیں، اور پھر اللہ نے نصیحت بھی کی تو انصاف کیا کر، دل کی خواہشوں کی پیروی نہ کر۔ تو
پتہ نہیں چل رہا ہے یہ گفتگو کا اینڈ کیا ہوگا اور اس کا ہے کیا، لیکن میرے پاس جواز ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یونس نے کہہ دی بھی اگر ادھر سے نہیں پتہ چل رہا تو یہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہے۔ پیارے عزیزو، خدا کتنا رحیم اور کریم ہے، وہ کہتا ہے بھائی اگر یہاں سے نہیں پتہ چل رہا تو کس کے پاس چلے جو؟ سورہ آل عمران میں لکھا ہے کہ ہم نے توریت، ہم نے انجیل کو نازل کیا ہے، تو فرق تو والی بات ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے نہیں پتہ چل رہا تو کس کے پاس جائیں؟ خدا کے کلام کے پاس آئیں۔ تو آئیے ذرا وہ سٹوری کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ بنا بنایا کیا اور ہوا کیا اور کیسے جو ہے نا یہ مسئلہ بنا اور جو قرآن نے بیان کیا، قرآن شریف نے، اور پھر ہم اس کے اوپر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہوتا یہ ہے کہ خیر سٹوری لمبی ہے لیکن دیکھتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ ٹھیک، یہ ہے جی دوسرا سیمول، یعنی بائبل مقدس کے اندر ایک کتاب کا نام ہے، صحیفے کا نام دوسرا سیمول، اور اس کے 11ویں باب میں ایک جو بات ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور پھر آگے جا کے یہ 99 دمبیوں والی بات شروع ہو جائے گی۔ تو یہ گفتگو بڑی غور کے ساتھ سننی ہے، پھر جستجو بڑی تھی چلی جائے گی۔ اچھا کیا ہوا؟ مثال کے تو ایک جملہ پڑھتا ہوں، اس کی دوسری عدد میں لکھا، اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ اب میں اگر سلسلہ گفتگو یہاں روک دوں تو جستجو پیدا ہوگی، کیوس پیدا ہوگا، سسپینس پیدا۔ اچھا یار آگے کیا ہوا؟ پھر وہ محل تھا، وہ عورت تھی، وہ نہا رہی تھی، تو آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ جب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کہ کیا وہ العام کی بیٹی بتسبہ نہیں جو ہیتی اوریا کی بیوی ہے؟ یہ بعض لوگوں کا نام بھی ہے، جیسے جو ملک پاکستان ہے اس کے اندر ایک بہت بڑے صحافی، ان کا نام ہے اوریا مقبول جان، یا جان اقبال اوریا، کو اس کا نام ہے اوریا مقبول جان۔ تو یہ اوریا وہی لفظ ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے، اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا، اور وہ اس کے پاس آئی۔ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام کی خوبی پتہ کیا ہے؟ نہ وہ اچھائی کو چھپاتا ہے، نہ وہ برائی کو چھپاتا ہے، یہی تو کلام ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ تیرا کلام جو کیسا ہے؟ ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور مؤثر ہے، جو بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، اور تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور حضرت داؤد نے پھر بعد میں کہا کہ تیرے کلام کو میں نے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف میں گناہ نہ کروں۔ تو یہ کلام کی خاصیت ہے کہ یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے، اس لیے بڑی دلچسپی کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں بائبل مقدس کو۔ جیسے میں نے ایک مولانا صاحب کا حوالہ دیا تھا کہ ان کو یہ جب ترجمہ کر رہے تھے تو ان کو نوح علیہ السلام کی سٹوری تو بتائی، پر کشتی کے سائز کا نہیں پتا تھا، تو انہوں نے وہ حوالہ پیدائش کی کتاب سے اٹھایا اور لکھا بحوالہ توریت شریف۔ تو یہ بات ہوئی کہ جب انہوں نے اس کو بلوا لی، اس عورت کو، اور اس کے پاس آئی اور اسے صحبت کی، اور پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی۔ وہ عورت حاملہ ہوگی، موٹا میں پڑھتا ہوں تو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں، اور داؤد نے یوآب کو کہلا کر بھیجا کہ ہیتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے۔ سو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا، اور جب اوریا آیا تو داؤد نے پوچھا یوآب کیسا ہے، اور لوگوں کا حال کیا ہے، اور جنگ کیسی ہو رہی ہے؟ پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو، اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے ایک خوان بھیجا گیا، پر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانہ پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا، تو داؤد نے اوریا سے کہا کہ تو سفر سے نہیں آیا، پس تو اپنے گھر کیوں نہیں گیا؟ اور اوریا نے داؤد سے کہا کہ صندوق اور اسرائیل اور یہودا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور میرا مالک یوآب اور میرے مالک کے خادم کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا میں اپنے گھر جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ تیری حیات اور تیری جان کی قسم مجھ سے یہ بات نہ ہوگی۔ پھر داؤد نے اوریا سے کہا کہ آج بھی تو یہیں رہ، اور کل میں تجھے روانہ کر دوں گا۔ سو اوریا اس دن اور دوسرے دن بھی یروشلم میں رہا، اور جب داؤد نے اسے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا پیا، اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا، اور شام کو باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا، پر اپنے گھر کو نہ گیا۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں لکھا کہ اوریا کو گمسان میں سب سے آگے رکھنا، اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو۔ اب ہے نا یہ سٹوری، گفتگو جستجو، بھائی
اچھا وہ اوریا آ گیا، پھر اس کو گھر بھیج دیا گیا، پھر وہ واپس آیا، پھر ایک خط لکھا یوآب کے نام جناب داؤد نے کہ اس کو گمسان کی جنگ میں رکھنا ہے، جہاں پہ سامنے آمنے لڑائی ہو رہی ہو، تاکہ یہ بندہ ہی مارا جائے۔ اور یہ میں نہیں کہتا آپ سب لوگوں نے ایسی گفتگو سنی نہیں، یہ واقعہ نہیں سنا، کئی لوگوں نے سنا بھی ہوگا، لیکن اکثریت کو اس واقعہ کا نہیں پتا کہ یہ ہوا کیا پھر۔ تو خیر وہ وہاں چلا گیا بیچارہ، اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ وہ بہادر مرد ہیں۔ خیر اس دفعہ یہ بچ گیا، اور پھر داؤد نے جب محسوس کیا کہ بھئی یہ اس کو مرنا چاہیے، تو 20ویں آیت میں لکھا ہے، تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے، وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے ایسے نزدیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ اور پھر آگے لکھا ہے اس کی 22 آیت میں، سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا، اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے، پھر ہم ان کو رگیدتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے، تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ لو جی 25 آیت تک پہنچ گئے، اب وہ بندہ مر گیا بیچارہ۔ لیکن اب آپ پوچھیں گے کہ پھر آگے صدیق بھائی کیا ہوا، تو آگے میں تو نہیں بتا سکتا، یہ خدا کا کلام ہی بتائے گا، انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ بندہ وہ مر جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تب داؤد نے قاصد سے کہا کہ تو یوآب سے کہنا کہ تجھے اس بات سے ناخوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو، سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے، اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب 100 کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، وہ اس کی بیوی ہوگی، اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، پر اس کا کام ہے جسے داؤد نے کیا تھا خدا ناراض ہوا، یعنی اس کام سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اب وہ سٹوری آ گئی ہے کہ یہاں لکھا ہے جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا جی ایک کے پاس 99 دمبیاں، ایک کے پاس جو ہے ایک دمبی ہے۔ تو یہ 12واں چیپٹر ہے دوسرے سیموئیل کا، یہاں شروع ہو رہا ہے کہ خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اب ناتن جو ہے نا سوری وہ خدا کا بندہ ہے، اور اس کو خدا داؤد کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب سٹوری کا آپ کو پتا چل رہا ہے، لیکن جب آپ سورہ سواد میں پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی یہ دو بندے کہاں سے آگے، یکدم کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی، کیا سٹوری بنی، داؤد کیوں رویا، اس نے معافیاں کیوں مانگی۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ بڑی دلچسپی سے یہ سٹوری سن رہے ہیں، اور جن کو بالکل نہیں پتا وہ تو بالکل بھی بہت ہی دلچسپی لے رہے ہوں گے کہ واقعتاً اس جستجو میں ہم آگے بڑھیں۔ تو خیر وہ ناتن آ جاتا ہے داؤد کے پاس، اور کس نے بھیجا؟ خداوند نے بھیجا ہے۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کسی شہر میں دو شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کے پیالے میں سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی، یعنی وہ جانور سے پٹھیا سے اس کو بڑا پیار تھا۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ میں اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن کو کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے۔ آپ دیکھیے سٹوری، تو اب آپ کو کچھ پتا چلا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ یقیناً میرے لیے دعا کریں گے کہ یہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے نا، یہ یار زبردست ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ڈے بائی ڈے ہم اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں، اور پھر مسلمان بہن بھائی، کرسچن بہن بھائی، مسیحی بہن بھائی اپنی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، جو ادھر سے بات سمجھ میں نہیں ہم ادھر چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی قرآن شریف کا حکم ہے کہ اگر نہیں پتہ چل رہا تو اہل کتاب تمہارے بھائی ہیں، یہ مسیح یہ کچھ نہیں آپ کو کہیں گے، یہ بڑے نرم دل ہیں۔ ویسے بھی میں مسیحیوں سے کافی ملتا ہوں، ظاہر ہے بیچارے جلدی مان جاتے ہیں، اور اگر ناراض ہو جائیں تو معاف بھی کر دیتے ہیں، پیارے لوگ ہیں۔ تو میں آپ کو بھی انکریج کروں گا ان سے ملیے۔ باہر کے اب جی وہ کام شروع تھا، اور داؤد کہتے ہیں کہ وہ تو واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، یعنی جو اس نے لے دی اس کا چوگنا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا، اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا
یہ بڑی زبردست بات ہے کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ اب ناتن کہتا ہے کہ وہ جو پٹیا چھین لینا چاہتا ہے نا، اور جس نے یہ کام کیا، جس کو تو نے کہا کہ واجب القتل ہے، وہ تو بندہ ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی گفتگو؟ یہ چلی کہاں سے تھی؟ اب یہاں جب ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ یار یکدم کیسے یہ مقدمہ آ گیا، لیکن جب ہم قرآن شریف کے حکم کے تحت سورہ یونس اس کی 94 ورس کے تحت ہم پیچھے پہلے کی کتاب پڑھنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں پورا ایک سینیریو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اچھا واقعہ تو یہ ہوا تھا کہ اس نے کہا وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے سول کے ہاتھ سے چھڑایا، میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا، دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کیا ہے، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ اب آپ دیکھیے یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، اور خدا نے اپنا انصاف ظاہر کر دیا۔ اور یہاں بھی لکھا ہے، اب دیکھیں نا، اگر ایک مقدمہ آتا ہے بادشاہ کے پاس، ہے تو 99 دمبیاں اور ایک دمبی کا، تو بادشاہ کیوں رو رہا ہے جی؟ اور پھر اس کے جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ زبردست ہیں۔ داؤد نے کیا کیا ہے؟ وَظَنَّ دَاؤُدَ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اور پھر داؤد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے رب کے حضور میں معافیاں مانگتا ہے اور گر گڑا کے روتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ تو بھائی وہ تو بادشاہ ہے، بل سٹوری کا پیچ آپ کو سمجھ رہا ہے کہ یار معاملہ یہ تھا۔ خیر جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا، تب داؤد نے ناتن سے کہا، اے ناتن میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ ناتن نے داؤد سے کہا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، جو بھی تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر کرنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی تجھ سے پیدا ہوگا اور مر جائے گا۔ تو یہ جو سٹوری ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس لیے کہ اس سے ہمارے اندر جستجو پیدا، اور جستجو کیا ہے؟ لکھا ہے امثال کی کتاب کے اندر کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، مگر جو ان کا اقرار کر کے آئندہ کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ اور پھر یہی بات جو تھی یسوع مسیح نے جب دنیا کے اندر آئے، حضور علیہ مسیح نے فرمایا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ تو اب یہاں تو صرف لکھا نا کہ وہ رو پڑے، انہوں نے استغفار کی، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں دو اور چیزیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو زبور شریف کی کتاب میں لے چلتا ہوں، اور 51 زبور ہے، 51 زبور، اور اس زبور کے ابتدائیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اس کے بتسبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا تب اس نے یہ دعا کی تھی، چونکہ یہاں دعا نہیں لکھی، یہاں تو یہ لکھا ہے نا کہ فاستغفر ربہ، کہ اس نے اپنے رب سے معافیاں مانگی، استغفار کی۔ لیکن یہاں جو خدا کی زندہ دوداری تلوار ہے اس کے اندر لکھا کہ نہیں، جب بتسبا کے ساتھ واقعہ ہوا، ناتن نبی جب اس کے پاس آیا تو اس وقت یہ داؤد نے زبور کہا، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، میرے گناہ سے مجھے پاک کر دے، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے، اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی، میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ پہ پڑا، دیکھ تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے، یعنی جو دل سے سچ بولا جائے اندر سے، اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا، زوفے سے تو مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا، مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالنی شادمان ہوں، میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ چھپا لے۔ اور پھر اگر لکھا، میری سب بدکاری مٹا ڈال،
اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ خیر میں آگے بھی پڑھوں گا، لیکن آپ کیا حیران نہیں ہو رہے کہ جو خدا ہے اس سے ہماری کوئی چیزیں نہیں چھپ سکتی، بھلے ہم محل کے اندر ہوں، بھلے ہم گاڑیوں کے اندر ہوں، بھلے جہاں پر بھی ہوں۔ تو آج گفتگو سے جستجو یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو خدا ہمیں عالم پتال گہرائی میں جہاں پر بھی چھپ جائیں، محل کے اندر وہ ہمیں دیکھ سکتے، اس سے ہم چھپ نہیں سکتے۔ تو جستجو کا عنوان کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ دل پیدا ہو جو باطن سے سچی بات کرے، معافی مانگے اور خدا سے باتیں چھپائے نہیں۔ بات صرف یہاں نہیں آئی کہ ہم نے دوسرا سیمل پڑھ لیا، قرآن شریف سورہ سواد میں پڑھا ہے، بلکہ ایک میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں چلتے چلتے، اور آپ کو پتا چلے گا یار یہ واقعہ تو چھپا ہوا نہیں ہے، یہ تو اور بھی ہے۔ اور اس واقعہ کو رقم کیا گیا ہے تاریخ الامل والملوک تاریخ طبری، جلد 1 ہے اس کی، اور صفحہ نمبر ہے 374 سے 376 تک۔ اور میرا خیال ہے کہ پروگرام کا اختتام بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا کہ آپ کے پاس داؤد کے بارے میں ہے، شیطان سونے کی چڑیا کی شکل میں ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ آپ کے سامنے آ گرا، آپ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، وہ چڑیا اور آگے چلے گی، میں شارٹ کر رہا ہوں، پھر وہ دور ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ ایک روشن دان میں جا کر بیٹھ گئی، اور حضرت داؤد اس کو پکڑ رہے ہیں، اسے پکڑنے کے لیے روشن دان تک گئے، وہاں سے بھی اڑ گئی۔ آپ اسے دیکھنے لگے کہ یہ کہاں جا کر بیٹھی ہے، اس کے پیچھے چلے گئے۔ بس آپ کی نگاہ ایک ایسی عورت پر جا پڑی جو اپنے گھر کی چھت پر نہا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا یہ عورت بہت خوبصورت ہے۔ جب اس عورت نے آپ کی طرف دیکھا تو اپنے بال نیچے کر لیے تاکہ اپنے آپ کو چھپائے، اس سے آپ کے دل میں اور محبت بڑھ گئی، وہ نقاب سا جو کر لیا نا اس سے اور دل ابلا۔ آپ نے اس کے بارے میں معلوم کروائی یہ کون عورت ہے، بتایا کہ اس کا شوہر فلاں جنگ میں گیا ہوا۔ آپ نے اس جنگ کے امیر لشکر کی طرف پیغام بھیجا کہ اس شخص کو دشمن کے مقابلے میں آگے آگے رکھو، جیسے ہم نے 2 سیمول میں پڑھا ہے۔ فائنلی یہ ہوا کہ وہ بندہ مر گیا جی، تیسری دفعہ بھیجا۔ ابھی آپ اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے، جیسے کہا کہ 2 بندے آگے انسانوں کی شکل میں بھیجے، انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی، لیکن آپ کی عبادت کا دن تھا اس لیے پہرے داروں نے اندر جانے سے روک دیا، اور فرشتوں نے کیا کیا، وہ دیوار پھیلا کے اندر چلے گئے۔ آپ نماز میں مصروف تھے، آپ استغفار کر رہے تھے، دونوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے میں 2 فریق ہیں، ہمیں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بے انصافی کی ہے، اور مقدمہ کیا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ اب آئی نا آپ کو سمجھ، گفتگو جستجو، اور اگر میں یہ بات نہیں کرتا آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ ہوا کیا، قرآن شریف میں کیا لکھا ہے، پھر توریت میں کیا لکھا ہے، پھر حدیث میں کیا لکھا ہے۔ فائنلی یہ ہوا، کہتے ہیں کہ 99 دمبی اور میرے پاس 1 دمبی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اپنی 1 دمبی بھی میرے حوالے کر دے تاکہ اس کی پوری 100 دمبیاں ہو جائیں۔ آپ نے دوسرے سے پوچھا تو کیا کہتا ہے، وہ بولا میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے بھائی کے پاس صرف 1 دمبی ہے، میں چاہتا ہوں اس سے 1 دمبی بھی لے لوں تاکہ میری پوری 100 دمبیاں ہو جائیں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں آگے چلوں، لیکن ہم آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، لیکن گفتگو جستجو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور دعا کیجئے گا پیارے خدا ہمیں گناہوں کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ برکت دے کہ ہم اپنا دل تیرے سامنے کھولیں، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، مگر جو قرار کر کے آئندہ کو ترک کر اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ مسیح یسوع کے نام کی خاطر ہم یہ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، بڑا ہی اچھا سلسلہ ہم نے چھیڑا ہے، لیکن آپ بھی دعا کیجیے اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔